الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا، اللہ کے نافرمان باغی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے جنگ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کی اولاد سمجھنے والے اور دنیا میں فساد پھیلانے والے، یہ جرائم کرنے والے لوگ، اللہ نے کہا اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا ایمان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیونکہ جب یہ آیت اتری مخاطب کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر یہ یہودی اتنے پاپ کرنے والے، جرائم کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا ایمان، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان لوگوں کا ایمان قبول کر لوں۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان ہدایت کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں تو میں مولا ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ ان تولوا، اگر اعراض کریں کہ ہمیں ابو بکر والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیں عمر والا ایمان نہیں چاہیے، فإنما هم فی شقاق، ہمیشہ کی نحوست اور بدبختی میں ہیں یہ لوگ۔ اے نبی، آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ اتنی محنت سے آپ نے تیار کیے صحابہ کرام، رات دن لگا کے دنیا کی عظیم مثالی انسان تم نے تیار کیے، آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، دکھ تو ہوتا ہوگا کہ تیرے شاگردوں کا ان کو ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا۔ پیغمبر پریشان نہ ہو، وقت آنے والا ہے، میں نپٹوں گا تیری طرف سے ان تیرے دشمنوں جو تیرے صحابہ سے دشمنی کرنے والے۔ یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا۔ ساری ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، جگہ مجلس سے سارے اشارے، کنائے، باتیں، کلمے، کتابیں، بغض، عداوت، حسد، صحابہ سے دشمنی، ان کے دلوں کے کوڑ سب میں جانتا ہوں، ڈائریاں لکھی جا، میں نپٹوں گا ان سے۔ جو تیرے شاگردوں صحابہ کرام والا ان کو ایمان پر پسند نہیں آ رہا، یا اللہ تو نے ان کو معیار کیوں قرار دیا؟ صبغت اللہ، ان کو رب کا رنگ چڑھا ہوا، اور رب کا رنگ جب چڑھ جائے تو اترتا نہیں۔ ساری دنیا کے رنگ، رسم و رواج کے، تقلید کے، آباء و اجداد کے، باپ دادا سوسائٹی کے رنگ، نظاموں کے، دستوروں کے رنگ، سارے رنگ، ہر بزرگوں کے دوسرے مرشد رنگ سارے پھیکے۔ صبغت اللہ، ایک اللہ کا رنگ ہے، جب دل کے بالوں اور تنیوں میں رچ بس جائے توحید، سنت کی محبت، صراط مستقیم، یہ رنگ نہیں اترتا، اور یہ رنگ سب سے زیادہ صحابہ کرام کو چڑھا ہوا ہے رضوان اللہ۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا۔ قبلہ پہلے تھا بیت المقدس، پھر قبلہ ہو گیا بیت اللہ شریف۔ یہودی باتیں کرتے تھے، ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے یہ، قبلہ تو ہمارا ہی ملا، اور مکے والے کہتے تھے، کہتے ہیں میں ابراہیمی ہوں اور ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ اس کو پسند نہیں، تو اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا یہودیوں کا بھی، اور لیکن برا ہوتا سب کا، انا، ضد اور مخالفت برائے مخالفت، اعتراض کی نوعیت بدل دی۔ یہودی کہنے لگے جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں ہے نا، ایسے اس کے دین کا بھی اعتبار نہیں، اور مکے والے کہنے لگے پہلے ہم سوچتے تھے کہ باپ دادا کے دین پر آئے گا کہ نہیں آئے، اب ہمیں امید لگ گئی ہے باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے، ان قریب باپ دادا کے مذہب پر بھی آ جائے گا۔ بس وہ مخالفت برقرار رہی، اعتراض کی نوعیت بدل گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے پہلے بیت اللہ کیوں نہیں بنایا، پہلے بیت المقدس بنایا
کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ قبلہ ہم نے بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں، کون نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کون پیچھے اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیت المقدس قبلہ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا تھا۔ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن میں یہ آیت اور ایسی بیسیوں آیتیں ہیں، بیسیوں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام منواتی ہیں، اتھارٹی منواتی ہیں کہ یہ قرآن کا مفسر ہے، قرآن کا مخصص ہے، قرآن کا مقید ہے، اور قرآن کا مطلب مفہوم بیان کرنا اس کی ذمہ داری۔ اللہ کہتے ہیں یہ قبلہ ہم نے بنایا تھا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ادھر منہ کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں رسول کا قبلہ بنانا حدیث سنت میری طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا اور حدیث رسول سنت رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مسئلہ بیان کیا، شہیدوں کا مقام۔ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کے ان کا رزق جاری ہو گیا اور وہ نعمتوں میں اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہید ہوا، مرا، اس کی جان نکلی، وہ فوت ہوا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گیا، اس کی زندگی آخرت کے لحاظ سے۔ یہ قبر پرست، یہ شہید زندہ ہے، وہ جو زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ولی زندہ ہے، نبی سے، اور بھئی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اپنا جو ہے نا سلسلہ قبر پرستی والا اور اپنے نذرانے ماننے سلانے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جی زندہ ہے، جی زندہ ہے، مرد وہ یہ زندگی آخرت کی۔ اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تیار رہو، میں تمہاری آزمائشیں بھی کروں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں کبھی تمہیں مالوں میں کمی دوں گا، کبھی پھلوں کے اندر، کبھی میں تم سے تمہارے پیارے لے کے جاؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، نبی خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصْابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك والمهتدون۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ مصیبت آتے ہی کہتے ہیں اگر یہ چیز چلی گئی تو کیا ہوا، ہم بھی تو اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور ہدایت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ تکڑی ہوتی ہے نا، میزان ہم تولتے ہیں، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور اوپر ایک علاوہ ہوتا ہے جس کو ایسے جھکا کے، عمر کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت اور برکت ہے نا صبر والوں کے لیے، یہ دو پلڑے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ علاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ کون؟ جو صبر کرتے ہیں۔ اور انما الصبر عند صدمۃ الاولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے قبر پہ لیٹی رو رہی تھی، برا حال، اور بہت زیادہ وہ بین کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، میں اسبری، اللہ صبر کر، اللہ سے ڈر۔ انہوں نے کہا ہٹ الہ کا، پیچھے ہٹ، تجھے یہ صدمہ نہیں پہنچا جو مجھے پہنچا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو کے چلے گئے آگے۔ اس کو کسی نے بتایا، یہ کس کو جواب دیا تھا؟ یہ رسول اللہ تھے۔ وہ آئی، حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، یہاں آدھے میل تک ساری ٹریفک بند، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں یہ چور چکے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جب گزرتے ہیں تو کیا مصیبت بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جناب مجھے آپ کا پتہ نہیں چلا۔ فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو ہوتا ہے مصیبت آتے ہی، جب انسان بڑا نکالے رو رو کے بین کر کے عورتیں رو کے ناک سے مواد نکال کے ساری دیواریں بھر دیتی ہیں، پھر کہتے ہیں صبر۔ یہ نہیں ہے صبر، صبر شروع میں مصیبت آتے ہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی سی باتیں، پریکٹیکلی باتیں بڑی لوگوں کو اپیل کرتی ہیں۔ حفیظ سینٹر میں گیا درس کرنے، مجھے انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے آگ لگی تھی؟ میں نے کہا یار لگی تھی، سارا ملک پریشان ہوا، ہم بھی پریشان ہوئے کہ دیکھو بھائیوں کا سامنے ان کی نکریاں جل گئی، سارا بہت دکھ ہوا، بس اللہ کا کام۔ خیر کہتے جی نئے سرے سے سارا سسٹم بن گیا اور مسجد اوپر بنی تھی، میں پہلے بھی جاتا تھا، اب پہلے سے مسجد اور اچھے انداز سے ہم نے بنائی، تو آپ اس میں آئیں، عصر کی نماز آپ پڑھائیں پہلی، اور ہمیں درس بھی کریں۔ یہ 3-4 دن ہو گئے رمضان سے۔ جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہاں مجھے بیٹھے پتہ لگا کہ ان لوگوں نے صبر کی، اور دیکھتے کتنا عرصہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے میں حیران ہوا، ان کے کاروبار کھڑے ہو گئے، وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور مسجد آگے سے ڈبل اور خوبصورت بن گئی۔
میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے کہا یہ بات میں بتاؤں گا. وہ پریکٹیکلی باتیں بڑی اپیل کرتی ہیں. میں نے کہا بات صبر کی ہے. انہوں نے صبر کیا. کہتے جی ہم نے صبر کیا, ہمارے سامنے ہماری ساری لکڑیاں جلی. تو انہوں نے صبر کیا. تو میں دیکھو چند ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا. صبر بڑی چیز. اور اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرا بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے. انا للہ کے ساتھ ایک اور دعا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ کی بڑی عجیب کہانی ہے, مطلب قربانیوں والی. یہ مسلمان ہوئی, اس کا خامد بھی مسلمان ہوا, یہ ہجرت کرنے کے لیے اس کا خامد تیار ہوا. تو اس وقت جو ہے نا آ کے ان کے سسرال نے کہا ہم اپنی بیٹی نہیں جانے دیں گے. ام سلمہ لے لی. تو جو ابو سلمہ تھا اس کے ماں باپ کو پتہ چلا, انہوں نے کہا ہم اپنا بیٹا لے لیں گے. اب ابو سلمہ مدینے, ام سلمہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر, اور بیٹا جو ہے وہ ادھر ابو سلمہ کے ماں باپ کا. چھوٹا سا خاندان بچھڑ گیا دین کے لیے. وہ روز ام سلمہ آ کے وہاں روئے, روز روئے. ایک رشتہ دار کو ترس آیا, اس نے کہا یار اس کو جانے دو, کوئی قافلہ تو چلے گی رہی. اتفاق وہ فوت ہو گیا. اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ دیکھو خامن وہ میں اس کے ساتھ آئی تھی, اب میں پیچھے کیسے جاؤں. وہ کہیں گے کہ تو جو ہے صرف وہ اس کے پیچھے گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نے مجھے آ کے ایک دن بتایا تھا, گھر میں جا کے بتایا کرو یہ مسئلہ ہے, یہ حدیث ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج ہم نے سنا, اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. تو مجھے آ کے وہ بتاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فرمایا جو یہ دعا پڑھے نا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ اس کا نعم البدل دے دیتے. تو میں نے دعا پڑھ لی جب ابو سلمہ فوت ہوا. میں نے کہا دعا تو پڑھتی ہوں, ثواب تو ملے گا, لیکن ابو سلمہ جیسا خادم کہاں ملے گا, ہمارا خیال رکھنے والا, اتنا جو ہے ہمارا جو ہے وہ خیال رکھنے والا کیسے ملے گا کوئی. میری عدت ختم ہوئی, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. میں بڑی حیران ہوں. نکاح مگر دعا تو کام کر گئی. اب میں نے جو پیغام لے کے آیا اس کو کہا دیکھو بات سنو, مجھے خوشی بہت ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, میری عمر تو زیادہ ہے. دوسری بات ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بوجھ بنیں گے. اور تیسری بات ہے میری زبان میں کچھ سختی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ہے خامن تو نہیں ہوں گے نا, نبی بھی تو ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسے بات کر بیٹھوں تو میری آخرت تباہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا کہ دیکھو اس کو بولو عمر میری بھی زیادہ ہے, اگر تمہاری عمر جو ہے زیادہ ہے, میں آگے بتاؤں گا کہ یہ شادیوں کا مقصد کیا تھا, بات آئے گی. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے جہاں سے ہم کھائیں گے وہاں سے وہ بھی کھا لیں گے. باقی رہے گی زبان کی بات, وہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے تمہاری زبان میں اللہ نرمی پیدا کر. تو مل گیا نا صرف. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ ایک ہے, معبود ایک ہے, اسی کے آگے جھکو, اسی سے مانگو. اور ایک اللہ کے ساتھ نبی, ولی, رسول, پیر, پیغمبر, جن, فرشتہ, گدی, درگاہ, استانے والا, زندہ, مردہ, کلندر, سائی, کوئی شریک نہیں ہے, نہ دعا میں, نہ سوال میں, نہ پکارنے میں, نہ نظر, نہ چڑھاوے میں. یہ سارے ان کی بڑی شانیں ہیں, بڑے مقام ہیں, لیکن سارے اللہ کے بندے, غلام اور مجبور, بے کس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال کا مسئلہ. حلال کا مسئلہ اللہ نے نبیوں کو علیحدہ کا حلال کھاؤ, مومنوں کو علیحدہ کا حلال کھاؤ, اور لوگوں کو علیحدہ کا حلال کھاؤ. رسول اللہ فرمایا جس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, غذیہ بالحرام, حرام کی غذا, حرام کا خون, حرام کی بوٹیاں, اس کا عمل کیسے قبول ہوگا اور اس کی دعا بدبخت کی کیسے قبول ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بڑی بڑی جو وہ ذکر کی, 4. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ. 4 چیزیں حرام, بہت حرام, لیکن 4 چیزیں حرام. مردار جو خود بخود مر جاتا, خنزیر, اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ جو چڑھاوا, اور خون. ایک تو خون ہے نا یہ تلی, کلیجیا, یہ خون جو بہتے ذبح کرتے وقت جو نکلتا ہے گردن سے, یہ 4 چیزیں حرام. نارنگ منڈی کے لمبے لمبے چاول پکے ہوئے ہوں خوشبودار, اور روسٹ, اور بڑے کھانے, بہت کچھ, لیکن ہو نظر غیر اللہ, خنزیر, اور یہ برابر ہے. ہر کو کچھ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امور ایمان بیان کیے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر, رسولوں پر, اور تقدیر پر اور آخرت پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہ جھکو, اللہ سے مانگو, دوسرے سے نہ مانگو. اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نورانی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں عصر اور صبح کی نماز میں.
دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے. اور کچھ فرشتے ایسے دنیا میں گھوم رہے ہیں جیسے یہ مجمع بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر آؤ یہاں بیٹھے ہیں وہ, اور سنتے اللہ کی بات, اور جب ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے. اللہ تو علیم بذات صدور ہے, سینوں کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹرا دو, طوفان بادے بارہ ہوں, کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی. مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں, اس کے پاؤں کی آواز بھی, لیکن اللہ پوچھتا ہے. اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے, میں فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے, میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. اللہ پوچھتا ہے ہاں کیسا پایا؟ اللہ تیری باتیں کر, مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت فردوس, جنت دیکھیے نہیں, اگر دیکھیں اور شوق کریں. پناہ کیا پکڑتے تھے؟ اللہم اجرنا من النار, جہنم کی. دیکھیے نہیں, اگر دیکھیں تو اور زیادہ پناہ پکڑیں. گواہ ہو جاؤ فرشتوں, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا کسی آدمی کو بلانے کے لیے, دل میں ایمان تھا, تیری باتیں اچھی لگی. میں فرمایا قوم لا یشکا جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا, میں نے اس کو بھی معاف کر دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا مسئلہ بیان کیا. پہلے وصیت اور تھی, وہ منسوخ ہو گئی. اب وصیت کیا ہے؟ جس نے کوئی پلاٹ کا مسئلہ, کوئی دکان کا, مکان کا, کوئی گھریلو, کوئی رشتے کا مسئلہ, اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے, اگر میں نے نہ بتایا پیچھے جھگڑا ہوگا, اس کو چاہیے جو وصیت کرنا چاہتا ہے 2 راتیں نہ گزرے مگر وہ وصیت کر کے جائے. اس کے بعد قصاص کا مسئلہ, بدلہ. میں تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. اگر تمہیں پتہ ہو کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا, تو پھر اس کی بھی زندگی بچ گئی, تمہاری بھی. اس میں تمہاری زندگی ہے. ایک کانفرنس ہوئی تھی برطانیہ کے اندر بہت سال پہلے. پاکستان کا وزیر قانون عیسائی تھا, اس میں شامل ہوا قاضی لیس. اس نے کہا دیکھو میں عیسائی ہوں. وہاں ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا میں امن کیسے کا. اس نے کہا اگر امن کا امن قائم کرنا, میں عیسائی ہوں, پاکستان کا وزیر قانون, یہ نہ سمجھو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اگر دنیا میں کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو وہ قوانین نافذ کرو, حدیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی. اور عرب کے اجاڈ واشی دنیا کے عظیم پارسا مسلمان بن گئے. جاتے ہوئے کسی کی ٹھوکر بھی لگ جاتی تھی تو اس کا پاؤں, اس کا دامن پکڑ کے کھڑے ہو جاتے, یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. یہ ایک نافذ کرو. اس کے بعد اللہ تعالی نے روزے کا بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض کیے. پہلے ایمان کی بات کی, اس لیے کہ اگر ایمان عقیدہ ہوگا تو عمل قبول ہوگا. اگر ایمان عقیدہ شرک, شراکت, کمپنی سسٹم, دگڑ مگڑ, اللہ کے ساتھ مشکل کشا, عادت روا, ہر کلومیٹر ایک ایک مشکل کشا, عادت روا, اللہ سے بھی کہنا, دوسروں سے بھی کہنا, یہ شرک سے بچ کے رہنا, جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو. کلمہ کلمہ نہیں, روزہ روزہ نہیں, ایمان اور ایمان نہیں, حج حج نہیں. ایمان کی بات پہلے. اور آگے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تمہاری طرح انسان تھے, پیٹ لگے ہوتے, برادریاں, کھیتی باڑی, مزدوری تھی, پہلے بھی گرمی آتی تھی, 15 گھنٹے کا دن پہلے بھی ہوتا تھا. تمہیں تو یہ پنکھے اور اے سی موجود ہیں, پانی وافر ہے, ان کے پاس یہ سہولتیں, انہوں نے روزے رکھے. ساری بھاگ دوڑ, مصروفیات, مزدوری کے باوجود اگر انہوں نے روزے رکھے تو تم بھی رکھ سکتے ہو. باقی من حرام تے حجتاں ڈھیر, اس کا علاج اللہ کے پاس. بیٹھا ہے مجلس میں بے حیا بے شرم بن کے, سگریٹ کو کش لگا رہا. اور یار تم رمضان ہے, اور یار میں بیمار ہوں, نالے کش لاتا. وہ تینوں کی بیماری؟ کہندا نہ حکیم پتہ لگ رہا ہے میری بیماری دا, نہ ڈاکٹر, میں یہ ٹیسٹ بڑے کرائے, پتہ ہی نہیں چل رہا. میں نے کہا میں حکیم نہیں ہوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن تمہاری بیماری کا مجھے پتہ چل گیا ہے, کیونکہ اللہ نے بیان کیا فی قلوبہم مرض, ان ظالموں کے دلوں میں کوڑ بیماری, کھاتے ہیں پیتے ہیں, گھر بیوی بچے, نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا کے یہ حرام خور باغی اللہ کی بغاوت کرتے ہیں. مجھے پتہ چل گیا ہے تیری بیماری کا, تیرے دل میں کوڑ نفاق اور تیرے دل کے اندر جو ہے بغاوت اور نافرمانی ہے. تقوی, روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا مطلب ہے تقوی کا؟ امتثال و اوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرو, اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ. یہ ہے مقصد روزے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی. کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ.
आदम के बेटे को एक नेकी का सवाब अल्लाह 10 गुना से देकर 100, 200, 300, 500, 700 तक मौला एक नेकी का सवाब देते हैं। उसकी मेहरबानी भी देख, अपनी रूगर्दानी नाफरमानी भी देख, सिवाय रोजे के। रोजे का ये कानून है। अच्छा, रोजे का क्या कानून है? अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए, मैं खुद ही बदला दूंगा। वजह अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इतना सवाब इसको दे दो, इस अमल का दे दो। जब रोजे की बारी आएगी अल्लाह ताला कहेंगे हट जाओ फरिश्तों, मैं जानू मेरा बंदा हो जाए। वजह क्या है कि रोजा राज है अल्लाह और बंदे के। आप नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह कबूल फरमाए, रियाकारी से अल्लाह बचाए, लोगों को पता चलता है, हज करते पता चलता है। रोजा एक ऐसी इबादत है कि इंसान ने रोजा रखा हुआ हो, या अल्लाह को पता है या बंदे को पता, या तो शाहवत व तामो बिन अजरी। अल्लाह फरमाते हैं ये शाहवात को छोड़ता है, ख्वाहिशात को छोड़ता है, खाने पीने को मेरी वजह से कमरा बंद है, चीजों के करीब नहीं जाता, असर के टाइम वुजू करता है, मुंह में पानी डाला वुजू के लिए, हलक खुश्क मुंह खुश्क आगे नहीं गुजारता, नहीं पीता। कितना फासला है मुंह और हलक में, मेरी वजह से। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है मैं इस मजदूर को जरूर माफ करूं। आर्जी तौर पर हराम है, आर्जी। शाम को हलाल हो गया ना खाना पीना, आर्जी हम इतनी पाबंदी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और जो हमेशा के लिए हराम है, शिरक, झूठ, गीबत, गिला, सूद, धोखा, नाफरमानी, बदगुमानी, कम तोलना, मर्द का कपड़ा टखनों से नीचे, दाढ़ी के बाल मूंड के और दूसरे तीसरे दाढ़े और गटर में फेंकना, और फिस्को फजूर, फाशी, रियानी, गंदी नंगी तस्वीरें, मोबाइल, और बीवी बेटी का लचर गंदा लिबास, ये जो हमेशा के लिए हराम है, इनको कभी नहीं सोचा तुमने इनको छोड़ने का। इसलिए रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया इदा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफस वला यसखब इन साब वहदन औ कातलहु फलयकुल नमरुन साइमुन। जब तुम में से को रोजे से हो, रोजे को तगड़ा बनाओ, तगड़ा, तुम्हारे गुनाह भस्म कर दे, अल्लाह से मिला दे, रूठे और रब को मना दे, और जन्नत के से आजादी हो जाए और जन्नत में सीट मार। इसको तगड़ा बना, तगड़ा रोजे को। जब रोजे से तुम में से कोई बेहयाई की बात ना करे, फौज रिसाले, गंदे रिसाले, टीवी, ड्रामे, फिल्में, जरा टीवी ऑन कर दो, जरा दिल बहला ले। दिल बहल नहीं रहा, जरा रोजे को बहला ले। रोजा बहल नहीं रहा, रोजे का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मैं बेहयाई से बचो और गलत बात से बचो, शोर शराबा हो वही बाजारों में हो ना। रोजे से इत्तराम आए, अदब आए, वकार आए, संजीदगी आए, खामोशी आए, धीमापन आए, पता चले रोजा रखा है, दूसरे का एहतराम आए। वही वही गाली गलोच, वही बातें ना, ये चीजें रोजे के खिलाफ। और यहाँ उम्रें गुजर रही हैं, कहता जरा एक को सुनावे ना, उन्होंने 10 सुनाई दिए ना। ये ठीक है, असी शरीफ होने, लेकिन अल्लाह दे फजल नाल असी बदमाश भी हैं। ये रोजा सुने, सोचो यही वजह इस्लाह नहीं हो रही। 20 रमजान गुजर गए, 25 गुजर गए, जबान ठीक नहीं हुई, रोजेदार दी जबान ठीक नहीं हुई। ऐसी बात करते हैं कानों से धुआं निकल जाए। अपनी इस्लाह, रोजा लोग समझते हैं कि सिर्फ मुंह बांधने का नाम रोजा है, इसलिए अल्लाह की कसम इस्लाह नहीं हो रही। अब रमजान शुरू हुआ ना, तरावी भी हैं, इफ्तारियाँ भी हैं, शहरी भी हैं, जुमे भी हैं, दरस भी है, और जो खर्च करने वाले हैं अल्लाह उनके माल दौलत में बरकत डाले, सारा कुछ हो रहा है। और जब चांद चढ़ जैसे थे वैसे के वैसे, आंखों में शर्म आया नहीं आ रही, कान गाना सुनने से बाद नहीं आ रहा है, दिल से असब कोड नहीं जा रहा। और नमाज की सुस्तियाँ, क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज है? नमाज की सुस्तियाँ नहीं जा रही, धोखा सूद जुआ डंडी मारा, सब कुछ वैसा, सारा कुछ वैसे ही है। तो रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यदा तामु व शराबा। जो आदमी रोजा रख के झूठ नहीं छोड़ता, झूठी गवाही, झूठा सौदा, झूठा लेन देन, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे मसले, झूठों का साथ, झूठ की नशर इशात नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को उसको भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जानवर ने मुंह बांधे रखा और शाम को खुरली पे छोड़ दिया, ऐसे इसने भी मुंह बांधे रखा, शाम दस्तरखान पे बैठ गया। रोजा आंखों का, कानों का, जबान का, हाथों का, ये एक इस्लाही प्रोग्राम है। अगर कोई उलझे तो रसूल ने फरमाया तुम उसको कहो कि मैं नहीं तुम्हारा जवाब दूंगा। देखो मैं बड़ा गुनाहगार था, उम्र थोड़ी थी, गुनाह ज़्यादा थे, मैं सोचता था बनेगा क्या, अल्लाह ने मेरी किस्मत में रमज़ान का महीना कर दिया, मैं एक मिशन पर लगा हुआ हूँ, रूठे हुए रब को मना लूँ, जन्नत में सीट महफूज करा लूँ। मैं जवाब दे सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं तेरी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। ये है रोज़ा। कहना मैं ना राम नाल गल करेगा, क्यों?
کہنا میں شریف ہوں بڑا، لیکن میں بڑا کتا بندے، یعنی میں کتا بندہ، تین آپ کو اللہ نے انسان بنایا، چھوڑ دو یہ تکبر، انا، گمانڈ، پھوں پھاں، یہ چھوڑ دو. دیکھو بڑے کو دیکھو، سمجھو کہ یہ مجھ سے افضل ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے افضل ہے، اس کے گناہ کام ہیں. یہ دو فساد کے جملے ہیں دنیا میں. دو برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، خاندان اجڑ گئے، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، برادریوں میں تباہی آ چکی ہے، فساد فتنے پیدا ہو چکے. دو جملے، ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا، میں بتاؤں تجھے. اس نے کہا ایک تو میں جانتا ہوں کہ قرآن نے تیرا تعارف کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے تو، بتا کیا ہے تو. اور ایک جملہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اس نے کہا اللہ کا بندہ اور محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تے گل گئی مک تے مکے گیا گل نہیں مکدی، یہ دلوں نہ مکائیے نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید. لوگ اپنے بارے میں بہت اچھے وکیل ہیں. آپ نے یہ بات کی نہیں، 4 آدمی کہ حاجی صاحب تانوں غلطی لگی ہے، ایک گال تسی کیتی ہے، میں کیتی لڑ کے ہو گیا، مسجد بھی چھوڑ دیتے. لڑائی آدمی کے ساتھ چھوڑ مسجد دیتے ہیں، بنے پھرتے ہیں. اللہ چھوڑ تو ان باتوں کو، اتنی چھننی نہ لگاؤ. اگر اللہ نے لگا لی تو کیا کرو گے. ہاں، اور دوسرے کے بارے میں بہت اچھا جج. تو نے وہاں وہ بات کیوں کی تھی، میں اس کے ساتھ بولتا نہیں، تو وہاں کیوں گیا تھا وہاں کے اوپر. چھوڑ دو ان بات. شادی تیار ہوئی، یار میرے بیٹے کی شادی ہے، تمہارا بھتیجا ہے فلاں طرح، اسی کوئی نہیں آنا. فلانے ٹائم تو او گل کی تھی اتنے تو محمد نہیں رہا، ہاں آپ کوئی نہیں جانا. سار اور کی ہویا میں تو نہیں، مجھے تو یار کوئی بات یاد نہیں، ایتھے لکھیاں نہیں، ایتھے ساری کوڑ. چھوڑ دو کوڑ. رمضان میں اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.